اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اور مختلف مراحل اور مختلف معاملات جتنے بھی تھے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پچھلی قوموں کے جتنے واقعات تھے ان کو مختصر کر کے بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ غلامی جو بنی اسرائیل کی سی وہاں سے لے کر اور بنی اسرائیل کے عروج تک سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ عروج بھی اور ان کا زوال بھی اور زوال کے اسباب بھی سارے بیان فرما دیے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عروج کیوں عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کی کہ انہوں نے جب مصائب پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے بھی رہے اور صبر بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرما دیا، مصر بھی دیا اور مصر کے ارد گرد جتنے علاقے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مصر سے نکلو اور مصر سے نکل کے تم جو ہے وہ فلسطین کے اندر جا کے وہاں پہ تم نے آباد ہونا ہے، اور وہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے امۃ یہدون ایک گروہ ایسا بھی تھا یہدون بالحق جو حق کی طرف بلاتا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، ساری کی ساری گمراہ نہیں ہوئی بلکہ ایسے لوگ موجود تھے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے، اور وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور حق کی طرف بلاتے بھی رہے اور حق کے ساتھ انصاف بھی کرتے رہے۔ یہ کون سے لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے حق پر رہے؟ اس سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صحابی رسول بھی ہیں اور تورات کے یہ بہت بڑے عالم دین تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور حضور کو دیکھنے کے بعد جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے عرض کی آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھے وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے پیچھے کھڑے ہو کے چھپ کے کھڑے ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن سلام کے چھپنے کے بعد یہودی جب آئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہودیو عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی عالمنا ابن عالمنا، وہ تو بہت بڑا ہمارا عالم ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، ٹھیک ہے جی، وہ آپ بھی عالم، وہ عالم ابن عالم ہے، اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، وہ خود بھی بہت بڑا عالم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام اگر مجھے مان جائے پھر کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے۔ اتنی بات کی تو عبداللہ بن سلام پیچھے کرتے وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا یہودیو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ اللہ کا سچا رسول ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کیا، بڑا جناب اللہ پروٹوکول دیا، انہوں نے کہا تم بھی جاہل ہو، تمہارا باپ بھی جاہل تھا۔ ہاں یعنی حق کو نہیں مانا، اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے کہا تو بھی جاہل ہے، تیرا باپ بھی جاہل تھا، اتنی بات کر کے بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قوم تھی جو حق پر کھڑی رہی موسیٰ علیہ السلام میں سے۔ کیسا حق تھا؟ میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے عالم تھے تو تورات کے مطابق عمل کرتے رہے، یہ حق تھا، اور وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور حق کی طرف جو ہے وہ انصاف بھی کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے بھی رہے۔ حق دوسرا کیا دیکھا؟ فرمایا جیسے آقا علیہ السلام کو دیکھا حق یہی تھا کہ حضور پر ایمان لایا جاتا، حضور کا کلمہ پڑھا جاتا، میں سارے یہودیوں نے دیکھا تھا، لیکن عبداللہ بن سلام یہ واحد اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات پھر ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا تم مصر سے نکلو اور فلسطین میں جا کے رہو۔ تو ہوا یہ کہ یہ ایسے ماشاءاللہ یہ سر والے لوگ تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور کیسے تقسیم کیا؟ یاد رکھیں یہ 12 قبیلوں میں کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یہ سارے یہودی نکلے تھے، تو 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کی نسل چلی تو آگے جا کے یہ 12 قبیلے بن گئے، ٹھیک ہے نا، 12 قبیلے بنے۔ تو پھر سور اتنی تھی آپس میں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج یہ دیکھیں نا جی، یہ بنی اسرائیل والے خدا کی قسم ہے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے خنزیر بنے
ان کے بڑے بندر بنے، اور ان کی آپس کے حالات یہ تھے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نیل سے ان کو گزارنے لگے نا، کراس کروانے لگے نیل، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک راستے سے ہم نے بھی نہیں جانا ہے۔ پھر ان کو جب آسا مارا گیا تو باقاعدہ ان کے لیے پھر 12 راستے بنائے گئے، 12 راستے بنے، اور یہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزرا ہے۔ دیکھیں یار رب نے ان کے ناز اور ان کے نخرے کتنے اٹھائے ہیں، کلیم اللہ نے ان کے کتنے نخرے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اکٹھے نہیں جانا، جی یہ ساڈا شریکہ ہے، ایسی طرح نہیں ٹرنا، وہ بھی تو شریکہ تھا نا ان کا۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں ان کے ساتھ جانا ہے، ہمارے لیے الگ راستہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، ان کے لیے الگ الگ راستے بنا دو۔ 12 راستے پھر نیل کے اندر بنے، پھر ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزرا ہے۔ اور اگلا دیکھیں تماشا کیا ہوا، وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، فرمایا ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور جب جا رہے تھے راستے میں تو انہوں نے کہا جناب ہمیں کیونکہ پیاس لگی ہے تو ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا پروردگار میری قوم کو پیاس لگی ہے، کرم فرما انہیں پانی عطا فرما۔ اب اس کے مختلف روایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم ان اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر آپ اپنا آسا مارے، اللہ تعالیٰ 12 چشمے جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا پہلا پارا وائز استسقا موسیٰ لقومہ فقل اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، فرمایا ہم نے کیا کیا 12 چشمے جاری کر دیے، کیونکہ ان کی پھر بھی ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہم نے اپنے شریکے سے پانی نہیں پینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اور یہ روایت میں تھا کہ وہ پتھر وہیں پر تھا، یہ بھی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ خاص پتھر تھا جو اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے، جب ان کو پیاس لگتی وہیں پہ آسا مارتے پھر پانی جاری ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ اپنے اپنے جناب اعلیٰ حساب کتاب سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے پھر 12 چشمے جاری کر کے کیا کیا، ان کو سیراب کیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کتاب پڑھی جواہر البحار، ٹھیک ہے نا، امام نبھانی نے اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا دیکھو یار موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی جاری کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ذرا یہ بھی دیکھیں کہ پتھروں سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے، پتھروں سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ پتھروں سے ہمیشہ پانی جاری کرتا آیا ہے، آج بھی چشمے جو ہے وہ نکل رہے ہیں جی۔ تو فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنا آسا مبارک پتھر پر مارے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 12 کے 12 چشمے جاری کر دے۔ میں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے اندر سے ہی پانی جاری فرما دیا۔ پتھروں سے پانی نکلنا عام بات ہے، کبھی انگلیوں سے پانی نکلا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ جب ایک سفر کے اندر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے کہاں جائیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا پانی ہے سارا اکٹھا کر کے لاؤ۔ وہ سارا اکٹھا کیا کہ ایک گلاس بھی نہ بنا، حضور نے ارشاد فرمایا اسی کے اندر رکھ دو۔ وہ جو ایک بہت بڑا ٹب تھا یا جو اس کو آپ کیا کہتے ہیں جی، مشکیزہ تو ہوتا ہے لٹکانے والا، جو ٹب تھا نا جس کے اندر پانی ڈالا گیا، اس کے اندر جب تھوڑا سا پانی ڈالا گیا تو آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی انگلیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے نا یہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے۔ پھر کتنے لوگوں نے پانی پیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم 1400 بندے تھے، 1400 کے 1400 نے پانی پیا ہے، ان کے جانوروں نے پانی پیا ہے، ان کے مشکیزوں نے پانی، ان کے جو مشکیزیں تھے وہ بھی سارے بھر لیے گئے، جانوروں نے پانی پی لیا، 1400 بندوں نے بھی پانی پی لیا۔ اس کے باوجود جب سرکار نے دیکھا نا ہاں بھائی سارے سیراب ہو گئے ہو، ہاں جی سرکار سارے ہو گئے، جانوروں نے پی لیا، کہا جانوروں نے پی لیا، کہا مشکیزیں بھر لیے، کہا بھر لیے ہیں۔ جب حضور نے ہاتھ اٹھایا تو وہی گلاس موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بڑی بات۔ امام نبھانی کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی جاری کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن انگلیوں سے پانی جاری کرنا، اور اس سے اگلی بات امام نبھانی نے بہت بڑی بات کی، فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے پتھروں سے پانی جاری کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے پانی جاری کر کے وہ بھی خالق ہے، اور صفت خالقیت جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، حضور نے پتھروں سے پانی جاری کر کے حضور بھی صفت خالقیت میں شامل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت خالقیت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیں جی، ان اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم پتھر پر جو ہے وہ کیا کرے، آسا مارے، ہم بجست من حسنت عشرۃ عینا، تو ہم نے اس میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا پھر ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کہاں سے پینا ہے، جس کا جو قبیلے کا جو چشمہ بنا ہوا تھا پھر وہ اسی قبیلے پر پہنچ گیا، اسی چشمے پر پہنچ گیا اور اسی سے جا کے اس نے پانی پیا۔ پھر آگے جا کے انہوں نے ناز نخرے دیکھے ذرا ان کے، پھر انہوں نے جا کے کہا جی ہمیں تو دھوپ لگتی ہے، ہم سے دھوپ میں نہیں چلا جاتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بادل بھیج دیے کہ یار ان کو دھوپ نہ لگے. ہے جی ہماری قوم ساری دیہاڑی جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ جون جولائی کے مہینے میں اینڈ کسی کو گرمی نہیں لگے گی. جب مسجد کے اندر آئے گے ٹھک کر کے جناب والا بٹن دبائیں گے پنکھے کا، کیوں؟ گرمی لگ رہی ہوتی ہے. سہولت موجود ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. آج پھر بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں. یار گرمیاں آ جائے مسجدوں کے اندر اے سی موجود ہے، سردیاں آ جائیں مسجدوں کے اندر ہیٹر موجود ہے اور صفے موجود ہے. جناب والا ساری جناب والا مسجدیں بنی ہوئی خوبصورت مسجدیں موجود ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی موجود نہیں ہیں. تو جو نخرہ انہوں نے دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر بادل بھیجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یار تمہارے لیے بھی تو اسی کا انتظام کیا نا. جس دور کے اندر تم پیدا ہوئے تمہیں تو ٹائل بھی مل گئی، پتھر بھی مل گئے جناب والا، ایس بڑے زبردست قسم کے کلینیں بھی بچھی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود جناب اے سی لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی ان سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائی ہے. دیکھو جی فرعون روئے زمین کا بادشاہ تھا لیکن فریج کا پانی تو نہیں پی سکا نا، پی سکا؟ نمرود روئے زمین کا بادشاہ تھا، اسے جا کے کہہ رہے جناب والا کوئی پنکھا ہمارے پاس ایسی مشینری موجود ہے، بٹن دباتے پورا پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے. نمرود کے پاس تو نہیں تھا. پھر سوچے نا ہمارے پاس سہولتیں زیادہ کہ ان کے پاس زیادہ تھی. ان کے پاس وہ کھمبڑے والا جناب ہوتا تھا پنکھا، وہ پیچھے بادشاہ سلامت کے پیچھے جو ہے وہ چلاتے رہتے تھے. یار آج دیکھیں وقت کے روئے زمین کے وقت کے بادشاہ تھے، وہ سہولتیں جو آج ایک عام انسان کے پاس موجود ہے ان کے پاس موجود نہیں تھی. لیکن پھر بھی سوال ہی پیدا نہیں تو کلمہ شکر پڑ جائے. جتنے بڑے بادشاہ تھے سواری تو گھوڑے پر کرتے تھے یا اونٹ پر کرتے تھے، خچر پر کرتے تھے، اور آج عام سے عام بندہ بھی جناب والا بیٹھا ہوا ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے یا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، وہ 4 مہینوں کا سفر 4 مہینوں میں کرتے تھے اور تو 4 مہینوں کا سفر 4 گھنٹوں میں کر رہا ہے. تو وہ زیادہ سہولیات کے مالک تھے یا ہم زیادہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، جب ان پر دھوپ لگی نا تو ہم نے انہیں کیا کیا؟ بادل عطا فرما دیا ہے. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ جناب اللہ بڑے ناز نخرے والے تھے انہیں بادل ملا ہے. اگر انہیں بادل ملا تھا نا تو تمہیں بھی ٹھنڈی چھاؤں مل چکی ہے، اے سی تجھے بھی مل گئے ہیں، پنکھے تجھے بھی مل چکے ہیں. اور اگلی بات وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، انہوں نے کہا جناب اللہ ہمیں بھوک لگی ہے تو پھر کیا کیا؟ فرمایا ہم نے ان کو من اور سلوا عطا فرما دیا، پکا پکایا کھانا عطا فرما دیا. اب آپ کہیں جی ان کو تو پکے پکائے کھانے ملتے تھے ہمیں تو نہیں ملا. اور بھائی ان کو ملتے تھے تو وہ صرف ایک ہی راستہ تھا جو آسمان سے نازل ہوتا، وہ اٹھا کے کھا لیتے. آج تو ہر قدم پر تیرے لیے ریسٹورنٹ موجود ہے، ہوٹل موجود ہے، پیزے موجود ہے، شوارمے موجود ہے. ان کے پاس سہولت زیادہ یا تیرے پاس زیادہ ہے؟ یار دیکھیں نا جی، موازنہ کر کے دیکھیں نا، ہم سمجھ کے تو دیکھیں نا کہ آج کھانے کی جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، بندہ مر جائے اس کی لسٹ ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے جتنا کھانا آج مسلمان کھا رہا ہے یا آج کا انسان کھا رہا ہے. ان کے پاس تو ایک چیز آئی تھی، من اور سلوا بس، یا وہ جو کی روٹی تھی پرانی، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ذرا گین کو تو دیکھیں نا، ہمارے تو وہ بریک فاسٹ سے لے کر سپر تک جائے کتنی بار دن میں کھانا کھاتے ہیں، اور کتنی آج جناب ہے نا موڈ خراب ہو 2 دن کے بعد کہتے ہیں جی بور ہو چکے ہیں، نئی ڈش ہونی چاہیے. ہوٹلوں میں گئے 20 ڈشیں موجود ہیں، گھر کے اندر 20 ڈشیں موجود ہیں، پھر سویٹ ڈش کے آپ حساب لگائے تو وہ ہزاروں کے اندر موجود ہے. ان کے پاس سہولت زیادہ ہے یار ہمارے پاس زیادہ ہے. کچھ انصاف کر کے دیکھے نا کہ آج کا انسان یہ جو کہتا ہے نا جی وہ لوگ زیادہ اچھے تھے، ان کو زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور تو اپنا حساب تو لگا کے دیکھ نا تیرے پاس کیا کچھ موجود نہیں ہے. ان کے پاس 2 چیزیں آئی، من اور سلوا، اور ہمارے پاس کھانے کی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں. پھر رب کا شکر نہیں بنتا. پھر بھی بندہ نہ سوچے کہ یار میرے رب نے مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہے. کل وہ جناب جتنے بھی ترقی یافتہ تھے بڑے لوگ تھے وہ کنویں کے اندر جا کے پانی کھینچ کے لایا کرتے تھے، تو وہ تو ایک بٹن دباتا ہے، ٹھیک ہے. ان کو تو باغوں کو پانی لگانے کے لیے بھی یار مشکلوں سے پانی بھرنا پڑتا تھا، اور ہمارے پاس تو جناب ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے، ٹربینیں لگی ہوئی ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، پمپ ہر گھر کے اندر لگا ہوا ہے. پہلے ایک کنواں ہوتا تھا پورا جناب والا شہر وہاں سے جا کے پانی پیتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے سب کچھ ان کو عطا فرمایا. تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے انہیں کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے جی. رب نے کب منع کیا؟ یار رب تو یہ نعمتیں نازل کی ہی اس لیے کہ انسان کھائے اور میرا شکر ادا کرے، اور انسان کھانے کے بعد چوڑا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنی نعمتیں ملنے کے بعد من سلوا بھی دیا، بادل بھی دیے، ہے جی، جہاں دل کیا وہاں پہ جناب ہم نے پانی بھی دے دیا. سب کچھ ملنے کے بعد بھی کیا کیا انہوں نے؟ وما ظلمونا، ہماری نافرمانی کی ہے.
کیا کیا؟ ہماری نافرمانی کی. جس رب کی نشانیاں دیکھتے رہے، جس رب نے سب کچھ دیا، اسی رب کی نافرمانی کی ہے. یہی حال تو آج ہماری قوم کا نہیں ہے. جس رب نے سب کچھ دیا ہے اسی کی نافرمانی سب سے زیادہ کی جا رہی ہے. یہ اصول ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یار احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے نا. رب نے کتنے احسان کیے بندے پر، لیکن بندہ ان لسٹ کو یاد رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. جو ہے اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کبھی وہ چیزیں بھی گن کے دیکھیں نا ہم جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس صرف وہ لسٹ سویرے شام موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جتنے احسان ان پر کیے، ان کا حال کیا تھا؟ فرمایا کہ انہوں نے پھر بھی ہماری نافرمانی کی ہے. تو یہ صرف خالی قصہ نہیں ہے، یہ سبق ہے. فرمایا ان کی نعمتیں بھی دیکھ لو، انہوں نے بھی ہماری نافرمانی کی، اپنی نعمتیں بھی گن لو. ہم نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا، تو نے کون سا شکر ادا کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہماری پچھلی نسل کو دیکھ لے، ہمارے جو باپ دادا تھے ان کے پاس کون سی نعمتیں تھی، اور آج ہم جتنے مرضی کمزور ہو جائے ہمارے پاس کتنی سہولتیں موجود ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. میں ہماری نافرمانی کر کے ان کو ملا ہی کیا ہے؟ ہاں یہ کچھ انہوں نے کمایا ہے. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اپنی جان پر نقصان کیا ہے، ہمارا کچھ بھی ہے جی. اگر انہوں نے جب اتنی نعمتیں ملنے کے بعد جب وہ نہیں مانے نا اور ہماری نافرمانی کی ہے، پھر ہمارا پھر کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے. ہاں وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اپنا نقصان انہوں نے ضرور کیا ہے. تو اس لیے نا ہم ذرا غور کر کے دیکھیں نا، آج جتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم رب کا کون سا شکر ادا کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی قسم یہ قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا تم شکر کرنا شروع کر دو میں تمہیں حد سے زیادہ دے دوں گا. یہ وظیفہ رب نے دیا ہے کہ اگر پیسہ بڑھانا ہے تو شکر کر لو، اگر رزق کی برکت چاہیے تو شکر کر لو، اگر صحت چاہیے تو شکر کر لو. لیکن ہماری قوم کا تو گلا شکوہ ختم ہونے میں تو اسی تو مر گیا، پتہ نہیں ایسی کی بگاڑے، ایسی ایسے کفریہ کلمات کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وظیفہ خود دیا، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم کیا کرو؟ تم خالی شکر کرنا شروع کر دو. لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا تم شکر کرتے جاؤ، بڑھانا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.